الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حاضرین، رمضان المبارک اپنی تمام خوبیوں، برکات اور سعادات کے ساتھ چل رہا ہے. یہ مہینہ گزر رہا ہے. خوش قسمت ہیں وہ لوگ، سعادت مند ہیں وہ لوگ جو اس مہینے کی ان فیوز اور برکات سے فائدہ حاصل کرتے ہیں اپنی اپنی فرصت اور بساط کے مطابق. جس کو اللہ نے مالی وسعت دی ہے وہ اپنی مالی وسعت کے حوالے سے، جسے اللہ رب کریم نے صحت عطا کی ہے اپنے صحت کے حوالے سے، جسے اللہ رب کریم نے زندگی عطا کی ہے اپنی زندگی کے حوالے سے اس مہینے کی فرائض اور ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں. انہیں خوشخبری ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنۃ. آپ کے مخاطب چونکہ عرب قبائل تھے، وہ تلوار کی جنگ میں ڈھال استعمال کیا کرتے تھے. دشمن کا جب وار ہو تلوار کے ساتھ یا تیر کے ساتھ تو ایک ڈھال ہوتی تھی جس طرح توا ہوتا ہے اس طرح کی، ایک ہاتھ میں اس کو رکھتے تھے. وہ تیر کے آگے کر لیتے یا تلوار کے آگے کر لیتے، اپنی فنی مہارت سے اپنا بچاؤ کرتے تھے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو ڈھال قرار دیا ہے. جس طرح دشمن کے وار سے بچا جاتا ہے ڈھال کے ذریعے، اسی طرح صوم، یہ روزہ، یہ بھی ایک قسم کی ڈھال ہے جس سے شیطان کے حملے سے بچا جا سکتا ہے. شیطان کی پوری کوشش ہے کہ انسان اللہ کے راستے سے بھٹک جائیں. ہر طریقے سے اس کی یہی کوشش ہے. اگرچہ سرکش اور مارادۃ الجن جسے کہا گیا عربی میں، ان کی گرفتاری ہو چکی ہے، لیکن ان کے چھوٹے چھوٹے اور عام انسان جو 11 مہینے ان سے تربیت حاصل کرتے رہے وہ موجود ہیں. اور پھر ایک انسان کے ذہن پہ جو 11 مہینوں سے نے خناس سے ڈالا ہے وہ بھی موجود ہوتا ہے. اس کے اتارنے میں یہ مہینہ بڑا کارگر ہے. اگر ایک انسان سمجھ لے کہ میں نے شیطان کے جو وسوسے، جو وہ حملے، جو اس کی تصاویر اور اس کی نقوش میرے ذہن میں اور میرے افعال میں وہ قائم کرتا رہا، انہیں مٹانا ہے، تو یہ مہینہ اس مقصد کے لیے بہت بہترین مہینہ ہے. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الصیام جنۃ. روزہ ایک ڈھال ہے. بھائیو، اس مہینے کے روزے کو ڈھال بنائیں اپنے لیے. اذا کان صوم
احدکم فلا یرفث ولا یسخب، اس کے آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک آدمی روزہ رکھ لیتا ہے تو نفسی خواہشات سے تھوڑا سا ہٹ جائے، وہ نہیں کر سکتا، اور ولا یسخب، بے مقصد کام، بے مقصد باتیں، شور و شغب اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی، اس سے باز آئے۔ اگر کوئی آدمی اس سے الجھتا ہے، اس حد تک فرمایا ان صابہ احد او خاصم فلیقل انی صائم، اگر کوئی اس سے الجھتا ہے یا اس کو گالی گلوچ دیتا ہے تو کہ بابا مجھے معاف کر، میں روزے دار ہوں، اپنے روزے کا حوالہ دے کے اسے الجھو چھوڑ دے۔ اس پوزیشن میں انسان اپنے آپ کو لے آئے تو یہ روزہ اس کے لیے ڈھال بن جاتا ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ صدقات کا مہینہ ہے، اس میں خیراتیں کثرت سے کرو۔ صحابہ کرام کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو سارا سال ہی خیراتیں فرماتے رہتے تھے، جو آپ کے پاس آتا کبھی اپنے پاس ذخیرہ بنا کے نہیں رکھتے، یہ ایک عالی ترین مقام تھا نبوت کا۔ لیکن اس مہینے میں تو آپ اس طرح سخی ہوتے تھے جس طرح تیز ہوا چلتی ہے اور رکنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ کانا اجود الناس، تمام لوگوں میں زیادہ سخی ہوتے تھے اس مہینے میں، کانا اجود الناس۔ یہ عام حالات کی بات، وہ اجود ما یکون فی رمضان، ویسے بھی آپ سب سے زیادہ سخی تھے، آپ نے کبھی بھی اپنے پاس آمدہ مال کو اپنے پاس ذخیرہ بنا کے دولت بنانے کی سعی نہیں کی۔ ایک آدمی آتا ہے نیا آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتا ہے، اس نے آپ کے حالات کا مطالعہ کیا، آپ نے اس کو بہت سارا مال دے دیا، اس کے سامنے ایک آدمی کو ہزاروں بکریاں عطا فرما دیں، ایک اور آدمی کو اور سخاوت کر دی، تو جب اپنے قبیلے میں وہ جاتا ہے اور کہتا ہے بھائیو میں ایک ایسے شخص کی ملاقات کر کے آیا ہوں کہ اس سے بڑھ کر سخی دنیا میں نے دیکھا ہی کوئی نہیں۔ صحابی سچ کہتے ہیں کانا اجود الناس۔ قریش مکہ میں بعض لوگ مکے کے فتح ہونے پر مسلمان ہوئے تھے، ان میں صفوان بن امیہ بھی تھے۔ ان کا اپنا بیان ہے کانا ابغض الناس الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ دشمنی میرے دل میں حضرت محمد سے تھی، میرے دل میں بغض تھا شدید کہ یہ ہمارے آباء و اجداد کے دین کو ان کے مذہب کو بے کنی کر رہا ہے، ختم کر رہا ہے بنیادوں سے۔ لیکن جب مکہ فتح ہوا، حالات کے جبر نے ان کو مجبور کر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جھکنے پر جھکے۔ اب وہ کہتا ہے کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، میں نے اسلام کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا میرا، اور پھر آپ نے میرے اوپر اتنے نوازشیں فرمائیں کہ میرے دل میں جو بغض تھا وہ نکلتا چلا گیا۔ ایک موقع پہ 100 اونٹ اس کو عطا کر دیے، دوسرے موقع پہ اور مال عطا کر دیا، کچھ اور سرغنے جو تھے بڑے بڑے ان کو آپ نے بہت سے اموال سے نوازا۔ انصار میں بعض نوجوان کہنے لگے آج تک تو یہ ہماری تلواروں کی زد میں تھے، آج ان کو انعامات سے نوازا جا رہا ہے۔ اس موقع پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائیوں میں بعض اوقات اس لیے دیتا ہوں تاکہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں، وہ ہماری طرح متوجہ ہوں۔ چنانچہ اسی صفوان کا بیان ہے کہ چند ہی دن گزرے تھے، میرے دل میں انقلاب پیدا ہو چلا گیا آہستہ آہستہ، جس کا نتیجہ یہ نکلا کانا احب الناس الیہ،
حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں تمام انسانوں سے زیادہ محبوب بن گئے. اب مجھے ان سے محبت تھی، ان سے مجھے پیار تھا. یہ کس بات کا نتیجہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کا نتیجہ، آپ کی ان نوازشات کا نتیجہ جو آپ نے اپنے مخالفین پر فرمائیں، اپنے دشمنوں پہ فرمائیں. وہ دشمن دوستیوں میں تبدیل ہو گئے اور ان کے دل سے جو کفر تھا، جو ایمان، وہ بغض تھا، وہ نکل گیا اور اس کی جگہ ایمان راسخ پیدا ہوتا چلا گیا. اسی لیے فرماتے ہیں کہ انی اوتی خشیتا ان یکب الناس فی النار، میں اس لیے بھی بعض اوقات دیتا ہوں کہ کہیں یہ جہنم میں نہ جا گریں. دیتا ہوں تاکہ ہماری طرف متوجہ ہوں، ہمارا دین سنیں، ہماری باتیں سنیں اور اللہ کے یہاں سرخرو ہو جائیں، سچے اسلام میں آ جائیں. لیکن صحابی کہتے ہیں کانا اجود الناس فی رمضان، زیادہ پھر آپ رمضان مبارک میں زیادہ سخی ہوتے تھے. اسی طرح تلاوت قرآن کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طرز عمل، قرآن پاک کی تلاوت کئی گنا بڑھا دیتے تھے. حتیٰ کہ جبریل امین جو ہر مہینے دور کیا کرتے تھے، رمضان المبارک میں آخری رمضان میں انہوں نے 2 دور کیے تھے. ایک دفعہ سنایا اور پھر دوبارہ سنایا پورا قرآن رمضان المبارک میں. تو یہ تلاوت قرآن بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس مہینے میں کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے. یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے، اس میں صدقات کے مقامات بتائے گئے ہیں کہ صدقات کے مستحق کون ہوتے ہیں. انما الصدقات للفقراء والمساکین، صدقات فقراء کو دینے چاہیے اور مساکین کو دینا چاہیے. فقیر اور مسکین میں فرق کیا ہے عربی لغت میں. فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں، مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ ہے، کماتا ہے لیکن پوری نہیں ہو رہی. بعض نے اس کے الٹ بھی معنی کیا ہے، فقیر والا معنی مسکین کا اور مسکین والا معنی فقیر کا. بہرحال ایک لفظ کا معنی ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، دوسرے لفظ کا معنی ہے کہ جس کے پاس کچھ ہے تو صحیح، کماتا ہے لیکن اخراجات زیادہ ہیں، پورے نہیں ہو رہے، اس کو بھی صدقات دیا جا سکتا ہے. انما صدقات للفقراء والمساکین، آپ نے وضاحت کی ہے کہ مسکین وہ نہیں ہے جس کو 1 لقمہ اور 2 لقمہ واپس کر دیتا ہے، یہ بھکاری، یہ مسکین نہیں ہوتے. اس کو 1 روپیہ دے دو، لقمہ دے دو، 2 لقمے دے دو، ہو گیا. یہ پیشہ ور گداگر، یہ مسکین نہیں ہے، نہ ہی فقیر ہیں. مسکین وہ ہے جو ضرورت مند ہے اور اس کا وہ کسی سے مانگتا نہیں. ساتھی جاننے والے جانتے ہیں کہ اس کی پوری نہیں ہو رہی، لیکن وہ کسی کے آگے اپنے ہاتھ نہیں کھڑے کرتا. 2 صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فلاں اموال آپ کے پاس صدقات کے آئے ہیں، ہمیں دیا جائے. آپ نے ان کو دونوں کو دیکھا، فرآہما جلدین، آپ نے دیکھا یہ طاقتور ہیں. آپ نے فرمایا دیکھو تم نے مانگ لیا ہے، مانگنے کی بنیاد پہ میں تمہیں دے دیتا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھو، جو قوی مکتسب ہے اس کے لیے یہ صدقہ حلال نہیں ہے. طاقتور ہو اور جو کما سکے، لا تحل هذه صدقہ لقوی مکتسب، طاقتور، تم دونوں نوجوان ہو، طاقتور ہو، مکتسب کمانے والے ہو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں. تمہارے کہنے کی بنیاد پہ میں دے دوں گا لیکن حلال نہیں ہوگا تمہارے لیے. کہنے لگے جی ہم نہیں لیتے، انہوں نے نہیں لیا. اس سے ہمیں سبق ملا کہ طاقتور جو کما سکتا ہے، اپنا گزارا کر سکتا ہے، اس کو نہیں دینا چاہیے زکوٰۃ. اسی طرح اپنے ذاتی ملازمین جنہیں زکوٰۃ اس لیے دو کہ یہ ہمارا کام ٹھیک کریں گے، اس میں اپنی ذاتی غرض آ گئی ہے، اس کے لیے درست نہیں. اگر وہ ضرورت مند ہے، اس سے بے نیاز ہو کے دیں کہ یہ آپ کا ملازم ہے یا اور ہے، اس لیے دیں کہ وہ ضرورت مند ہے.
اس لیے نہ کہ چونکہ ہمارا ملازم ہے لہذا اس کو دے دیں. والعاملین علیہا، یہ صدقات کا مصرف بتایا ان تنخواہ داروں کے لیے جو زکوٰۃ کی وصولی اور زکوٰۃ کی تقسیم پر مقرر ہوتے ہیں حکومت کی طرف سے. زکوٰۃ وصول کریں اور پھر اسے آگے مستحقین تک پہنچائیں. جن کے ذمے یہ کام ہوتا ہے وہ عاملین ہوتے ہیں، وہ بھی اپنی تنخواہیں اس میں سے نکال سکتے ہیں. والمؤلفۃ قلوبہم، وہ لوگ جن کی تالیف قلب مطلوب ہے، یعنی وہ غیر مسلم جو آپ کے ہمسائیگی میں رہتے ہیں، کافر ہیں اور مفلوق الحال ہیں، آپ ان کو زکوٰۃ دیں تاکہ وہ آپ کے ساتھ رغبت کریں، آپ کی بات سنیں اور اسلام کی طرف آنے کی کوشش کریں. اس غرض کے لیے ان کو آپ دے سکتے ہو. وفی الرقاب، انسان کسی جگہ قیدی بن گئے، گردن چھڑانا جسے قرآن نے کہا ہے، کسی جرم کی پاداش میں جرمانہ نہیں بھر سکے اور قید ہو گئے، یا غلام بنا لیے کسی قوم نے، بغیر تاوان کے نہیں چھوڑتے. جس طرح آج کل بعض اٹھا لیتے ہیں بچوں کو اور تاوان کے بغیر نہیں چھوڑتے، تو زکوٰۃ اس میں صرف کی جا سکتی ہے. وفی الرقاب، انسانوں کو چھڑانے میں، چاہے وہ مجرمین جیلوں میں ہے جو جرمانہ نہ بھر سکنے کی بنا پہ مزید قید بھگت رہے ہیں، یا وہ تاوان کے حوالے سے کسی نے اٹھا لیے گئے ہیں اور ان کے تاوان بھرنے کی ضرورت ہے، وہ چھوڑ نہیں رہے اس کے بغیر، تو اس میں بھی زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے. میں آپ کو یہ مسارے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے معلومات کے لیے. والغارمین، مقروض انسان اخراجات کی کثرت کی وجہ سے مقروض ہو گیا، اللے تللے میں نہیں، اخراجات کی کثرت تھی، کمائی تھوڑی تھی، خرچے زیادہ تھے اور قرضہ ہوتا چلا گیا. اس حوالے سے مقروض بندہ کاروبار کیا، کاروبار میں تباہی آ گئی، برباد ہو گیا، کوئی مال لے لیا، مال برباد ہو گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے پھل خرید لیے، پھل خرید کے اور کثرت سے پھل خرید لیے اس نے. جب جائز تھا خریدنا ان کا، اس وقت خریدے تھے، لیکن اتفاقیہ تباہی ہو گئی، ریٹ نہ بنے اس سال، کچھ پھلوں میں خرابیاں پیدا ہو گئیں، جتنا اس کو توقع تھی اتنا مال برآمد نہ ہوا اور وہ بیچارہ بہت مقروض ہو گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا اس بھائی کو اٹھاؤ اس طریقے سے کہ صدقات میں سے جمع کرو اور جن لوگوں نے اس سے قرضے لینے ان کے قرض منہا کراؤ. چنانچہ صحابہ کرام نے اس کے قرضے اتروائے زکوٰۃ کے مال سے. یہی قرآن مقدس نے فرمایا والغارمین، مقروض جائز طریقے سے جس انداز میں مقروض ہو گیا یا ناجائز طریقے سے ہوا لیکن وہ تائب ہوتا ہے، بینک کا مقروض ہو گیا سود کی وجہ سے، اب وہ تائب ہوتا ہے کہ میں آئندہ کبھی بینک سے سود پر رقم نہیں لوں گا، صدق دل سے تائب ہوتا ہے، تو آپ اس کا قرضہ اتروا دیں، زکوٰۃ سے جائز ہے. لیکن اس میں توبہ شرط ہے، اگر وہ اسی معصیت میں رہے تو پھر اس کا قرضہ نہیں اتارنا چاہیے، وہ برباد ہوتا ہے تو ہوتا رہے. والغارمین، تو درمیان میں ضمنی بات آ گئی ہے، یہ بینکوں کے قرضے انسانوں کو تباہ کر رہے ہیں، اس سے آپ اجتناب کریں. ظاہراً تو بڑی اس میں شان شوکت ہوتی ہے، پیسہ یکلخت ہاتھ آ گیا، کاروبار بھی بظاہر چمک اٹھا، لیکن اللہ کے ہاں اس میں بے برکتی ہوتی ہے. اللہ رب کریم اس میں نتائج کے حوالے سے بالکل بے برکتی کر دیتے ہیں. خود ارشاد ہے قرآن مقدس میں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور اس کو صدقات کو بڑھاتا ہے.
یمحق اللہ الربا، سود کو مٹاتا ہے. اور ایک مقام پہ فرمایا ہے جو سود پر رقم دیتے ہیں یا لیتے ہیں وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں. کس کو طاقت ہے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کی؟ اس لیے یہ نہ بینکوں سے لینا چاہیے، نہ اشخاص افراد سے لینا چاہیے. تباہ کن ہے انسانوں کے لیے. اگر آپ قرض لیتے ہیں تو مضاربہ کی بنیاد پہ، نفع نقصان کی بنیاد پہ، جس میں سرمایہ دار کو بھی خطرہ ہوتا ہے میرا سرمایہ ڈوب سکتا ہے اگر گھاٹا آ گیا، منافع کی بھی اس کو توقع ہوتی ہے، جسے ہم لوگ مضاربہ یا مشارکہ کہتے ہیں. اسلام میں بینکاری اس انداز پہ چلے گی. یہ جو اس وقت بینکاری ہے ساری تباہ کن ہے اور بہت سے لوگ اس میں پھنسے ہوئے ہیں. اگر وہ صحیح تائب ہوتے ہیں تو ان کا قرضہ منہا کرانا جائز ہے. وفی سبیل اللہ، اللہ کے دین کو بلند رکھنے کے ادارے، اس میں سب سے اول جہاد ہے، کفار کے خلاف جہاد. غزوہ فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کو بلند رکھنے کے لیے کفار کے ساتھ جنگ کرنا، سرحدوں پہ بیٹھنا، ان کی تنخواہیں ادا کرنا، یہ زکوٰۃ کے اموال سے کی جا سکتی ہیں. ان کے ساتھ تعاون بھی کیا جا سکتا ہے. دوسرے مرحلے میں آتا ہے حج. حج کے لیے ایک آدمی جا رہا ہے لیکن راستے میں اس کے پاس خرچہ ختم ہو گیا، یا آپ حج پہ ہی کسی کو بھیجتے ہیں تو زکوٰۃ کے اموال سے بھیجا جا سکتا ہے. یہ بھی فی سبیل اللہ میں ہے. سبیل اللہ میں اعلیٰ کلمت اللہ کا مفہوم ہے. جہاد میں، غزوہ میں چونکہ اعلیٰ کلمت اللہ ہے، اللہ کے دین کو بلند رکھنے کی بات ہے. اسی طرح اسلامی سرحدوں کو محفوظ کرنے کے لیے کتاب و سنت کی حفاظت، جو اصل ذمہ داری حکومت کی تھی، اسلامی ریاست کی تھی. جب اسلامی ریاست اس فریضے کو سر انجام نہیں دے رہی، اب مسلمانوں پہ لازم ہے کہ مسلمان اپنی تنظیمیں قائم کریں اور ان تنظیموں کے ذریعے وہ اللہ کے دین، کتاب و سنت کو لوگوں میں متعارف کرائیں، پڑھنے پڑھانے کو رواج دیں تاکہ اسلام کا تعارف رہے انسانوں میں. اگر اسلامی ریاست اس منصب کو قبول کر لیتی ہے پھر آپ پہ ان ماتحت تنظیمیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح سعودیہ میں ہے، وہاں آپ جا کر سکولوں میں دیکھیں، پرائمری سکول میں بہترین قراء، پرائمری سکول میں بہترین پڑھنے والے قرآن کے بچے اعلیٰ تجوید کے ساتھ ہم نے خود سنے ہیں. صبح کے جو پڑھتے تھے اعلیٰ ترین انداز سے قرآن پاک کی تجوید کے ساتھ پڑھتے تھے، قرات کرتے تھے. استاد بھی اسی انداز کے قاری ہوتے ہیں اور وہ عربی زبان بھی پڑھاتے ہیں، عربی گرامر بھی پڑھاتے ہیں. اس طریقے سے اگر اسلامی ریاست آپ کی نصاب ایسا بناتی ہے کہ ابتدا سے ہی قرآن کی تعلیم قرات اور تجوید کے ساتھ، اس کے ساتھ اسلامی مضامین لازمی، قرآن مقدس کے معانی اور مقاصد سمجھانے لازمی، قرآن مقدس کی گرامر، صرف و نحو لازمی، اس کے ساتھ بعد میں جا کر دنیا کی دوسری زبانیں پڑھائیں، سائنس پڑھائیں، کوئی خرابی نہیں. لیکن اسلامی نظم جو ہے قرآن مقدس اور احادیث مبارکہ، اس کی تعلیم کا صحیح انتظام کریں اپنے پرائمری سکولوں میں، مڈل سکولوں میں، ہائی سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، تو پھر ان ماتحت تنظیموں کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی. اس وقت تک ضرورت ہے جب تک اسلامی ریاست اور اس کے نمائندے اس ذمہ داری کا احساس نہیں کرتے. آپ کے پاس بھی ایک انجمن ہے، 100 سال سے تقریباً، پچھلے جمعے میں نے بتایا تھا آپ کو، صرف 6 سال رہتے ہیں اس تنظیم پہ 100 سال پورے ہونے کو. الحمدللہ اس وقت سے کتاب و سنت کی تدریس کا سلسلہ یہاں جاری ہے اور دنیا میں اس وقت بہت بڑے علاقے میں آپ کے فاضلین کام کر رہے ہیں، کتابیں تصنیف فرما رہے ہیں، مضامین لکھ رہے ہیں، مساجد میں کام کر رہے ہیں، مدارس میں کام کر رہے ہیں. آپ کسی بھی بڑے شہر کے کسی مدرسے میں چلے جائیں، وہاں آپ کو اس مدرسے سے متعلق کوئی نہ کوئی ساتھی ضرور مل جائیں گے انشاءاللہ. بالخصوص اہل حدیث مدارس میں اور اہل حدیث مساجد میں. یہ 100 سالہ تحریک کا انجام ہے
جو آپ لوگوں کی سعادت میں اللہ رب کریم نے لکھا اور اب تک جاری ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اگلی صدیوں میں بھی یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے، تو اس کے لیے ضرورت ہے اس اخلاص کی بنیادی طور پہ جو اخلاص اولین بانیین میں تھا، وہی اخلاص آج پیدا کریں۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے جو بالکل قریب ترین ساتھی ہیں وہ دلچسپی کم کر رہے ہیں، دلچسپی تھوڑی ہو رہی ہے ان کی۔ میں برملا کہتا ہوں، کسی سے ڈر کی بات نہیں ہے، دلچسپی پوری نہیں ہے، کم دلچسپی کر رہے ہیں۔ اس لیے پھر ضرورت ہے آپ اپنے اندر تھوڑی سی یہ اسپرٹ پیدا کریں کہ ہم نے کتاب و سنت کی تدریس اور تعلیم کا کام اچھے طریقے سے نبھانا ہے اور کرنا ہے، اور دلچسپی لیں، اس میں بذاتی دلچسپی لیں۔ اللہ رب کریم ہمیں اس کی توفیق عطا کرے۔ وفی سبیل اللہ وابن السبیل، اور مسافر، سفر میں ایک آدمی چاہے گھر دولت مند ہے لیکن سفر میں اس کے پاس مال ختم ہو گیا یا چوری ہو گیا، آپ زکوٰۃ میں اس کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، قرآن مقدس فرما رہا ہے فریضۃ من اللہ، اللہ نے تمہارے اوپر تمہارے مالوں میں فرض کیا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ جانتا ہے کون کس نیت سے دے رہا ہے، اور اس نے جو احکام دیے حکیم حکمت والے ہیں۔ اللہ رب کریم سے دعا کریں اللہ حکم الحاکمین ہمیں اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔